ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفمن هذه الحديث تعجبون وتضحكون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام وصل على جميع الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان اسلامی بھائیوں، دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما آج کی ہماری یہ بابرکت محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اور بالخصوص ہمارے دوستوں نے یہ جو کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب ذی وقار، آپ نے ثنا خوانی سنی ہے، حضور کی شان سنی ہے، دل باغ باغ ہو رہا تھا کہ آقا کریم کی شان سنے انسان اور مومن مسلمان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو ہم آج کے درس قرآن میں کچھ اصلاحی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو حق تقاتہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ایسے ہی ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر ایسے نہ مرو مسلمان ہو کر اس دنیا سے چلے جاؤ۔ اس دنیا سے جب جائیں تو مسلمان ہو کر جائیں۔ تو اس آیات کریمہ کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ ہے تقوی پر مبنی، دوسرا حصہ ہے خاتمہ بالایمان پر مبنی۔ دونوں حصے بڑے ہی اہمیت کی حامل ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے دونوں حصے بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھنا اتقوا اللہ، یہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، امر کا صیغہ ہے، اللہ نے حکم دیا اتقوا، ڈرو اللہ سے۔ تو قرآن کریم نے ہر بار یہ بات کیوں کہی ڈرو اللہ سے؟ پھر اسی سے بنا ہے تقوی، اللہ کا دل میں خوف رکھنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ احباب ذی وقار، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کا مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر یہ آنکھ گناہ سے بچ جاتی ہے۔
جب دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر دماغ اور زبان گناہ سے بچ جاتی ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف اور ڈر آ جاتا ہے پھر یہ ہاتھ اور پاؤں گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تقویٰ کا مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ جب دل اللہ کے خوف سے پیوستہ ہو جائے گا پھر ہر انسان ہر گناہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب دل میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ٹھکانہ بن جائے پھر دل و دماغ ہاتھ پاؤں گناہ کی طرف نہیں رغبت کرتے، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں رغبت رکھتے ہیں۔ احباب ذی وقار، اب اس تقویٰ کے انعام کیا ہیں، اس تقویٰ کی فضیلت کیا ہے، دو چار حدیث مبارکہ سنا کر پھر اجازت چاہیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور حدیث قدسی فرمائی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے دو جہان دیے ہیں، ایک جہان یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، ایک اور جہاں بھی ہے جسے آخرت کہیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ دو چیزوں کو اکٹھا نہیں کرے گا، یعنی خوف اور امن کو ایک ہی جہان میں اکٹھا نہیں کرے گا۔ ایک جہان میں یا آپ کو امن ملے گا یا خوف ملے گا، پھر دوسرے جہان میں آپ کو امن ملے گا یا خوف ملے گا۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس جہان میں اللہ کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی گزار جاؤں، فرمایا پھر جو دوسری اس کی زندگی ہوگی اللہ اس کو امان عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، فرمایا اذا خافنی فی الدنیا، فرمایا جو دنیا میں خوف رکھتا ہے آمنتہ یوم القیامہ، ہم اسے قیامت کے دن امان عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں ڈر گیا ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس کو دو چیزیں یہ لازماً ملنی ہیں، خوف یا امن، میں نے اس دونوں کو اکٹھا بھی نہیں کرنا۔ اگر وہ چاہتا ہے اس دنیا میں امن، پھر اسے آخرت میں خوف پہ مبتلا کر دیا جائے۔ اگر وہ چاہتا ہے اس تھوڑی سی زندگی میں 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 30، اللہ کے خوف میں مبتلا کر دے، جو قیامت کی دائمی زندگی ہوگی فرمایا ہم اس کو امن میں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خوف کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب کبھی اللہ کی یاد میں اپنے دو آنسو جو ہے وہ بہا لیا کرے۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے عینان لا تمسہ النار، فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں کبھی ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ دو آنکھیں ایسی ہیں کبھی ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ فرمایا عین بکت فی خشیت اللہ، فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں کبھی رو پڑتی ہے۔ فرمایا دوسری آنکھ عین باتت تحرک فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے پوری رات جو آنکھ جاگتی رہتی ہے، فرمایا اس آنکھ کو بھی اللہ قیامت کے دن آگ نہیں اس کے قریب آئے گی۔